اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 80۔ الذی جس نے جعل پیدا کیا لکم تمہارے لیے من الشجری درخت سے اخضری سبز نارن آگ فاذا پس اب انتم تم منہ اس سے توقدون سلگاتے ہو۔ جس نے بنا دی تم کو سبز درخت سے آگ پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو۔ رب کی ذات ہمیں اپنا تعارف فرماتی ہیں کہ وہ ذات کس قدر صاحب کمال صاحب جمال ہے۔ وہ ذات لامحدود صفات اور کمالات کی مالک، ہمارے علم آگہی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اتنا تو علم ہونا، اتنی آگہی تو ہونا کہ ہم اس رب کے احکامات کو، ان کی باتوں کو مان سکیں، تسلیم کر سکیں۔ تو دیکھیں مختلف حوالوں سے وہ ذات ہمیں اپنی کبریائی، اپنی عظمت کا، اپنی قدرت کا، اپنے اختیار کا ہمیں وہ علم دے رہی ہے۔ وہ ذات کہ تم اپنے پھر سے جی اٹھنے کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کیا وہ ذات مجبور ہے؟ کیا وہ ذات تمہیں پھر سے تخلیق کرنے کو اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ سے تخلیق کر دے؟ تو اللہ مختلف مثالوں سے، مختلف احوال سے، حقائق سے ہمیں وہ ذات سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو جس نے تمہیں کس طرح ہماری تخلیق کا بتایا کہ کن مدارج سے ہوتے ہوئے تمہیں وہاں سے اس نے تخلیق کیا، تو وہ تمہیں پھر سے کیوں نہیں زندہ کر سکتی؟ اب یہاں پہ ایک درخت دیکھیں کیسے سرسبز و شاداب درخت ہوتا ہے، اب کہاں آگ اور کہاں وہ سرسبز و شاداب درخت، وہ کیسے اس درخت کو گریجولی کیسے اس حالت میں لے آتی ہے کہ وہ سوکھ جاتا ہے، پھر اس سے کیسے تم آگ لگاتے ہو، آگ سلگاتے ہو، اس سے حرارت حاصل کرتے ہو، روشنی حاصل کرتے ہو۔ وہ سوکھنے کے بعد تو دیتا ہی ہے، لیکن کچھ ایسے درخت بھی ہیں جیسے کہ بانس کا درخت، اب اس بانس کے درخت کے تنے میں سے اگر چھلکے کچھ اس انداز سے اس کو آپس میں رگڑا جائے اس کے چھلکے کو، تو اس میں سے بھی وہ پھر سلگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ڈائریکٹ سرسبز شاداب درخت، اس میں سے بھی لوگ آگ حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ کتنا آپس میں ان کا تضاد ہے۔ جو ذات ایسا کر سکتی ہے، سرسبز و شاداب درخت میں سے آگ کو پیدا کر سکتی ہے، وہ تمہیں پھر سے زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ بات ان کی اس ذات کے لیے کون سی محال ہے؟ ہرگز محال نہیں ہے۔ کیا اس درخت نے اپنے اندر وہ صلاحیت خود رکھ دی؟ ہرگز نہیں، یہ رکھنے والی ذات نے رکھی، یہ اس خالق نے، اس رب نے، اس اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی۔ اور پھر یہ جو آگ کی اس کے اندر سلگنے کی، آگ کی جو افادیت ہے، فائدے اس میں کون اٹھا رہا؟ یہ سب کچھ کس کے لیے کیا گیا؟ جس کے لیے کیا گیا وہی اپنے رب کی ذات کا منکر ہو گیا اور چلا اس کے لیے اپنے مثالیں بیان کرنے کہ یہ کیسے ہوگا۔ یہ ضرور ہوگا، کرنے والی ذات ہر ایک عمل پر قادر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتی ہے۔ یہ مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، دیکھو تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ تمہاری یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو زندگی ہے، یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اس پر تمہارے آنے والی زندگی کا انحصار ہے۔ اگر تم نے رب کے احکامات کے مطابق گزارا اس زندگی کو، تو پھر آنے والی زندگی انتہائی کامیاب ہو، تم دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں دوبارہ سے پھر سے جی اٹھنے پر
کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ ایمان اور یقین پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے اس کلام کے ذریعے ہمارے اندر وہ یقین لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کام کو، اس بات کو ٹارگٹ ہی نہیں کیا کہ ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے، اپنا ایمان ٹھیک کرنا ہے، اپنے رب سے تعلق بہتر کرنا ہے۔ ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے۔